النصب الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور روزانہ ہمارے ساتھ آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں, اسے کنٹینیو رکھیے. آج بھی ہماری خواتین کے لیے, کیونکہ شروع میں جو قرات ہوئی وہ سورہ نساء کی چند آیات کی تھی, اور جب ہم نساء سنتے ہیں ایک لفظ تو ہمارے ذہن میں لڑکی یا خاتون آتا ہے. اب کیا اس کی گہرائی میں کچھ اور بھی ہے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ تو جب مفتی صاحب کی طرف ہم آئیں گے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں گے. لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری خواتین ویورز ہمیں دیکھ رہی ہیں, کوئی بھی چیز جو عورتوں سے ریلیونٹ ہے, جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے معاشرتی جتنے قوانین ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی کا ہے, اب کیا اس کی گہرائی میں کچھ اور بھی ہے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ تو جب مفتی صاحب کی طرف ہم آئیں گے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں گے. لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری خواتین ویورز ہمیں دیکھ رہی ہیں, کوئی بھی چیز جو عورتوں سے ریلیونٹ ہے, جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے معاشرتی جتنے قوانین ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی قوانین کیا ہیں, یا مذہبی شرائط کیا ہیں, یا مذہبی تہذیب کیا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کال کیجئے اور آپ بات کیجئے. آج میں نے سوچا, ایسی میرے دل میں خیال آیا تو بول دیتی ہوں. ویسے تو یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب ٹرانسمیشن کے چند دن رہ جاتے ہیں اور انسان سب کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی ماحول میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خواتین کے حوالے سے آج بات ہونے والی ہے, تو ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی ماحول ہو, کوئی بھی کام ہو, ہم یہاں پر شو کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں پر جس ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, ان کا ریگارڈ, ان کی محنت, ان کا رویہ میری جانب, وہ میرے لیے ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. چاہے میری صحت کیسی بھی ہو, چاہے میرا مزاج کیسا بھی ہو, چاہے آج کل کی مصروفیت کیسی بھی ہو, لیکن وہ تمام چیزیں قابل تعریف ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہر خاتون یا ہر لڑکی کے لیے, چاہے وہ پڑھنے کی غرض سے باہر جا رہی ہے, چاہے وہ کوئی کام کرنے کی غرض سے باہر جا رہی ہے, اس کی اپنی فیملی کے علاوہ یہ جو فیملی ہوتی ہے نا, جو اس کو اپنے پن کا احساس دیتی ہے, یہ بہت ایک خاص فیلنگ ہے. اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو شخصیت بیٹھے ہیں, آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ شہری کے ساتھ میں بہت بہت پرانا ان کو جانتی ہوں, لیکن ہمیں کبھی بہت زیادہ ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. پچھلے سال سے یا 1.5 سال سے ہم نے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی مجھے جو ایک فیلنگ آتی ہے, جس طرح یہ مجھے ریگارڈ کرتے ہیں اور بالکل سچے دل سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے میرے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید اس طرح ہی ٹریٹ کرتا ہوتا. تو وہ ایک بڑی بہت ہی ڈفرینٹ, میرے خیال میں دس از بیونڈ ایکسپریشنز کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. تو شہری یہاں پر موجود ہیں, انہی سے بات کر لیتے ہیں. آج مجھے میرا دل چاہا کہ میں آپ کے بارے میں, راحیل اینڈ ٹیم کے بارے میں, سب کے بارے میں کہوں, کیونکہ جو ایک کیمسٹری ہوتی ہے, جو آپسی تعلق ہوتا ہے, اور جہاں آپ اتنے گھنٹے گزارتے ہیں, وہ لوگ جب آپ کے ساتھ اپنائیت کا احساس رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنائیت ظاہر ہوتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے نا. بالکل. اور آپ نے جو بات کری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں, لیکن اس وقت بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی خاص طور پہ فیمیل کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس کا رویہ ہوتا ہے, اس کا اخلاق ہوتا ہے جو ہمیں عزت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ویسے تو عورتوں کی عزت کرنی چاہیے چاہے جیسی بھی ہوں, اور یہ ہم پر فرض ہے عورتوں کی عزت کرنا, لیکن جہاں پر رویہ اور اخلاق کی بات ہوتی ہے وہاں پر دل سے دوسرے کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں عزت کر رہے ہیں. تو آپ کا رویہ
آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ وہی آپ نے بات کری کہ ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم جو ہے وہ ساتھ ہمیں موقع ملا کہ ہم پروجیکٹس میں کچھ تو وہ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اپنی سرکل میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دل سے عزت کرنے کا دل چاہتا ہے، جس میں سے آپ ایک ہیں۔ تھینک یو سو مچ. بس میں یہی اپنی تعریفیں شروعات میں سننا چاہتی تھی تو میں نے ان کی تعریف کی، اب آپ کو سمجھ آ گیا. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بیوٹیفل مہمان موجود ہیں جن کو آپ ٹیلی ویژن میں مختلف کیریکٹرز میں مختلف ڈراماز میں دیکھتے رہے ہیں. آج ان کو یہاں بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ ہم خواتین پہ بات کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان کے پروفیشن کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ان کی سوچ بھی آپ کے سامنے، کیونکہ بڑا کم موقع ملتا ہے. سمن انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور سمن کم موقع ملتا ہے ان لوگوں کو جو ایک پرٹیکولر کیریکٹر میں کام کرتے ہیں ان کی سوچ لوگوں تک لانے کا. صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح کہا، کیونکہ ہر کیریکٹر میں آپ وہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اسکرپٹ رائٹر یا ڈائریکٹر کا ویژن ہوتا ہے. آپ کا اپنا آپ تو سامنے آتا ہی نہیں ہے. رائٹ. تو اس وجہ سے آج آپ اپنے دل کی باتیں ہمیں کریے گا جو کہ فیلڈ سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہیں، کالج اسٹوڈنٹ لائف کی بھی ہو سکتی ہیں، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ خواتین کے حوالے سے یہ پرٹیکولر بات ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی بہترین اسکالر، کیونکہ ان کی بات ہمیں بہت دل کو لگتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، مزہ آتا ہے ان سے سوال کرنے کا. مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور سورہ نساء میں نے جلدی سے اس کا ترجمہ گو تھرو کیا تھا، اتنی عقل تو نہیں کہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میرے خیال میں خواتین کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. جی یتیموں کے حوالے سے بالکل ہے. پھر حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بڑے، اگر آپ اجازت ہو تو میں میرے خیال میں پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہو گیا، تو نعت سن کے اس کے بعد تھوڑا سا یہ کنٹینیو کریں گے، کچن میں بھی جائیں گے. ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور دیکھیے یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. حسن امام صاحب جی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون جی ہے تیرا مایا؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون جی ہے تیرا مایا؟ جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق
तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पर के अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। सुभान अल्लाह। अच्छा समन आप बताइए, अभी कुछ देर बाद हमारा किचन सेगमेंट होता है, इसीलिए मेरे जहन में आया कि रमज़ान में आपकी कोई ख़ास एक्टिविटी होती है किचन के हवाले से? किचन के हवाले से होनी तो चाहिए, लेकिन इस साल स्केड्यूल कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारे शूट्स जो है वो रमज़ान में भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली वो अफ्तारी के वक्त से पहले ख़त्म नहीं होते। ओके। तो वो मैं मिस आउट कर रही हूँ कि घर आके तैयारी करना, प्रेपरेशंस करना। इस मरतबा तो बस कास्ट एंड क्रू के साथ ही जो भी बाजार से आता है वो हम अफ्तार में खा लेते हैं। सहरी घर से करके जाते हैं? जी, सहरी घर से करके जाते हैं, लेकिन कल रात हमारा जो शूट है वो सहरी के वक्त खत्म हुआ था। कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो ये वाली फीलिंग में से आती है जैसे बाकी लोगों को आ रही होती है कि जी आज रोजा है तो आज थोड़ा लथार्जिक है, पता नहीं कितना काम कर पाएंगे या नहीं, या आप मोटिवेटेड रहती हैं, सही रहती हैं, एक्टिव रहती हैं? कि जब आपका कमिटमेंट होता है अपने काम के साथ तो वो मोटिवेशन आ ही जाती है। और जैसे आपने पहले कहा ना, अगर आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सपोर्ट करे तो फिर कोई चीज आपको जो है पुल डाउन नहीं कर सकती। ये बिल्कुल स्कूल की तरह है। मुझे वो वक्त याद आता है जो स्कूल में हम खुशी खुशी जाते होते हैं ना, क्योंकि दोस्त होते हैं, किसी टीचर से अच्छी केमिस्ट्री होती है, तो वो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है कि जिस माहौल में भी हम काम करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम वैसे हम शहरी को ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल रमजान में किचन में जाने की। अच्छा। तो इनको हम खास तौर पे किचन में लेकर जाते हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा, इसमें भी माशाल्लाह आया। एक तो शहरी नात मतलब माशाल्लाह नात गोई करने लगे हैं, बड़ी अच्छी तरह से नात सुनाते हैं। एक उस पे काम कर रहे हैं, एक हम इनसे किचन की तरफ इनको लेकर जाते हैं कि शायद उस पे भी कोई काम हो सके। हाँ शहरी, अपने किचन में चलते हैं और अपनी शेफ से बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये हमारी शेफ रिदा हैं जो कि उम्र में मुझसे छोटी हैं, मगर कभी कभी ऐसी दादी अम्मा बन जाती हैं और ऐसा ख्याल कर रही होती हैं ये भी कि बस आज इन्होंने ख्याल किया है, वैसे देसी फूड की तरफ आई है कुछ आपका आज कुछ ख्याल किया है इन्होंने। हाँ, आपका खास तौर पे ख्याल किया। भाई मैंने तो कल वाला एग बहुत एंजॉय किया था, मगर शहरी को आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक था वो, ठीक था, नॉट बैड। हाँ, नहीं, जिन लोगों को चीज और मशरूम्स और इस तरह की चीजें पसंद हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। वो पिज्जा वाला फ्लेवर जिनका डेवलप हुआ है पैलेट, वो उन्हीं को पसंद आता है। अब इनको तो कुछ पसंद आता ही नहीं है मेरे हाथ का। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, सेट के पास जितने लोग बैठे हैं उनको इस तरह की चीजें नहीं पसंद आती हैं, देसी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि कुछ मर्द हजरात का है भी कि उनको देसी खाने ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों मुफ्ती साहब, है ना? हाँ, प्रोडक्शन टीम भी ऐसी है, उनको भी लोगों के लिए पाए का इंतजाम करते हैं। हाँ, पाए, नहारी और ये सारी चीजों का इंतजाम करें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, तभी वही। लेकिन आज कुछ है, कुछ चेंज है, कुछ मुझे नजर आ रहा है। ये हमारे घर में भी है कि मैं भी अगर कोई ऐसे लजानिया और कोई चीज बनाऊं तो मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड 3-4 वाले हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत। बस फिर वही अपना रोटी चावल। अच्छा बताएं। जी, आज हम बना रहे हैं कीमा।
جس کے اندر صرف پیاز اور ہری مرچیں ڈلیں گی. یہ میری امی کا اسپیشل قیمہ ہے, تو میں نے کہا کہ آپ امی کا بنا اسپیشل جو کھانا بناتی امی کی ریسیپی ہے, امی کا قیمہ نہیں ہے, امی کی ریسیپی ہے بیسیکلی. یہ من موجی سی ہیں, اتنے دنوں میں نے یہ اندازہ لگایا, بڑا مزہ آتا ہے ہمیں ان سے باتیں کر کے. اچھا پھر ایکچولی جب میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا گھر میں کچھ بنانے کا, میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں, امی کہتی ہیں جاؤ جا کے کھانا بناؤ, تو بس فٹافٹ سے میں یہ قیمہ بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ڈلتا, صرف بلیک پیپر ڈلتی ہے, ٹھیک ہے, لال مرچ انہوں نے یہاں رکھ دی ہے لیکن میں نہیں ڈالتی. یہ ثابت لال مرچ اس میں ڈلتی ہے, جو کہ ثابت والی لال مرچ ہوتی ہے جی, اور سالٹ ڈلتا ہے اس میں, گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈلتا ہے, سفید زیرہ اور کالی مرچ میں ڈالتی ہوں اس میں. یہ سفید سفید سا قیمہ ہوگا نا؟ ہاں جی تھوڑا سا. اور اس میں کچی پیاز ڈلے گی کٹ کے, اور باقی جو ہری مرچیں ہیں وہ اینڈ میں صرف اس کے لیے خوشبو کے لیے ڈلیں گی. باقی ادرک ڈلتی ہے وہ خوشبو کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ بغارے چاول بنائیں؟ ہاں جی چاول بنا لیں. لیکن آپ نے نوٹ کیا, کہہ رہی ہے جب میرا کچھ نہیں بنانے کا دل چاہتا تھا, یعنی کہ آج میرا دل نہیں چاہتا. اب دیکھیں ہر چیز میں یہ نیگیٹیوٹی نہیں, انہوں نے خود کہا میرا دل نہیں چاہتا. ہاں ویسے آج ہمارا کام ہے اس کو آڈٹ کرنا. آج گھر میں بھی میں پکا کے آئی ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا. گھر میں کیا بنایا؟ چکن کڑھائی بنائی تھی. اوکے, جلدی, کیونکہ پروڈکشن ٹیم آپ لوگوں کا کیا دل چاہ رہا ہے اب چکن کڑھائی کا سن کے, یہ بتائیں. اچھا آپ ساتھ میں کچھ ڈرنک بھی تو بنانے والی ہیں؟ میں لسی, نارمل یوگرٹ کی لسی بن رہی ہے آج. وہ پسند ہے دیسی لسی؟ مجھے اتنی نہیں پسند. وہ کیا پسند کیا ہے؟ لیکن میں نے آج تک آپ کے کھانے کی کسی کی برائی نہیں کری, اچھا بنا. وہ ہوتا ہی نہیں ہے برا. اچھا میرے تو دن بڑے اچھے گزر رہے ہیں, میرے تو سارے یہ ویٹ بڑھا کے چھوڑیں گے. آج کچھ چینج ہے. میں نے تبھی ان سے پوچھا تھا کہ جو رائس ہے وہ بوائل ہے یا کس طرح بنا رہے ہیں؟ بگارے ہیں ویسے, تھوڑا سا ہی ڈالیے گا پلیز. ہاں, اور جی ہمارے قبال گروپ ہمارے ساتھ موجود ہے جو آل دا وے فرام حیدرآباد یہاں پر تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شکیل احمد صابری قبال گروپ ہے, آپ کے کلام کی طرف آتے ہیں.
آپ کے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، او یہ کہکشاں تو یا رسول اللہ، یہ کہکشاں یا رسول اللہ، یہ کہکشاں تو آپ کے اے رہروان شوق وہاں سر کے بل چلو، سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو، طیبہ کے راستے کانٹا بھی پھول ہے، او طیبہ کے راستے کانٹا بھی پھول ہے، ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط، ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط، عشق بتا نہیں ہے یہ، عشق بتا نہیں ہے یہ، عشق رسول ہے، ہے جس حسن وہ حسن رسول ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے ہمیں بریک لینا پڑے، تو پہلے میں چاہتی ہوں کہ سورہ نساء کے حوالے سے جو خواتین کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے اس پہ روشنی ڈالیے، پھر اس کا جو ادر پارٹ ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے معنی ہوتے ہیں، نساء جمع کا صیغہ ہے، امراتن واحد عورت کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کی جمع۔ سورہ نساء جو ہے اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے واضح فرمائی کہ انسان کو نفس واحد سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے جوڑے بنائے، پھر جوڑے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ پھر ہم نے پھیلائے مردوں کو بھی اور پھیلایا ہم نے عورتوں کو بھی، لیکن اس سے مراد سب سے پہلے یہ کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے بنایا، پھر ہم نے جوڑے بنائے۔ جوڑے کس لیے بنائے؟ تسکین کے لیے بنائے، سربت کے لیے بنائے، محبت کے لیے بنائے، اور پھر ان کو پھیلا دیا ہم نے، مردوں کو بھی پھیلایا عورتوں کو بھی پھیلایا، لیکن پھر آگے فرمایا والارحام، لیکن تمہیں عورتوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پہ بھی توجہ دینی ہے، اور پھر یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت اس صورت کے اندر پوری جو باتیں ہیں بڑی طویل صورتیں ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو آیا وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، یعنی تمام انسانوں سے خطاب ہے، کہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ کافروں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے اندر ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، پھر فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنا دیے۔ اب جوڑے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ تم ان جوڑوں کے ساتھ کرو کیا؟ اب آگے جو اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات وراثت، اچھا، ہاں، کہ تمہیں وراثت میں کس طرح
عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کا مال جو ہے وہ کس طریقے سے بانٹا جائے گا، پھر اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کے اندر یہ دیکھا جائے گا عورت کو وراثت میں کیا ملا ہے، مردوں کو کیا ملا ہے. یہ اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے، بالکل ایکسپلین کیا گیا ہے، بالکل ایکسپلین کیا گیا کہ کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے پوری صورت کے اندر. پھر ایک اور بات اس میں جو واضح کی گئی ہے بڑی اہم بات کہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس میں والارحام جو ایک لفظ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے خاندان کو بھی دیکھو، کہ یہ صرف نہیں کہ تم صرف بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو، بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو پھر اس میں یہ حکم آیا کہ تم اپنے خاندان کو دیکھو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تمہیں واضح طور پہ نشانیاں بتا رہا ہے. تو انشاءاللہ جب پورا موقع ملے گا تو میں آپ کو واضح کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح بیان فرمایا ہے اور کیا حکم دیا ہے. یہ صورت اسپیسیفک جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی بیان فرمائی. وہ کیا بیان فرمائی کہ انسان کی نکاح کے ایک بارے میں حکم دیا گیا کہ انسان ایک مومن جب نکاح کرے تو وہ 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو، پھر حکم فرمایا تم عدل نہیں کر سکو تو تم کیا کرو، تم ایک پر گزارا کرو. تو اس صورت کے اندر اس کا بھی حکم آیا. اس کا بھی میرے خیال میں یہ بہت ساری جو باتیں اس سے جڑی تھی وہ تھوڑی کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی. اس وقت ہمارے ساتھ محمد نبی صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی. خیر محمد نبی صاحب اور جتنے ہمارے اور کالرز ہیں، آپ شہری سے بات کرنا چاہتے ہیں، سمن سے بات کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا شیف سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. سمن یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ عدل و انصاف ہمارے ڈراموں میں کتنا دکھایا جاتا ہے یا نہیں دکھایا جاتا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، آج کل تو بہت کم دکھایا جاتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ چینل والے بالکل خوش نہیں ہوں گے میری اس بات سے، لیکن ریٹنگز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کیا سٹوری سامنے لائی جائے. اینڈ انفارچونیٹلی وہ بار بار ایک چیز کی ریپیٹیشن جب آپ کے دماغ میں آتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. حالانکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل اپوزٹ بتاتا ہے. وہ عدل و انصاف کی بات کر رہے لیکن ڈراموں میں مار کٹائی دکھائی جا رہی ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ساس بھی کر رہی ہے، شوہر بھی کر رہا ہے، سارے خاندان والے مل کے ظلم کر رہے، کوئی حق نہیں مل رہا، پھر گھر سے بھی نکال دیا. سو یو نو دس از اے کمپلیٹ کانٹراسٹ ٹو واٹ آور ریلیجن سیز اباؤٹ واٹ وومنز رائٹس شوڈ بی. چلیں اس کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا مہینہ ہے، جو آیا ہے رمضان ہمارا. معلوم ہے رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں ڈاکٹر مبشرہ نے جوائن کیا ہے جو کہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں اور ڈاکٹر تو ہیں ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو بہت سے معاملات آپ رمضان المبارک میں جو فٹنس کے حوالے سے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ویسے بہت اچھی اسپیکر ہیں تو آج کے ٹاپک پہ بھی آپ سے بات کریں گے ہے نا. ہاں اور نہیں اور ویسے بھی بینگ ویمن بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں تو وہ بھی آپ شیئر کیجیے گا. آپ کی اجازت سے ایک کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی وعلیکم السلام. شام صاحب آپ نا ٹیلی ویژن سے میری آواز مت سنیے ورنہ آپ ایک بات کا 4 دفعہ جواب دیں گے. تو آپ ویسے میری بات سنیے فون سے. جی 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 ہاں جی فرمائیے. میں دبئی سے کال کر رہا ہوں. جی ایک تو میں نعت سننا چاہ رہا ہوں شاہ مدینہ. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میرا ریسٹورنٹ ہے تو ہم جب سے رمضان شروع ہوا ہے جی تب سے آج تک آپ کا پروگرام ہم ریگولر، ہمارا آج 9 روزے ہو گئے، آپ کے 8 روزے ہیں اور 9 دن ہو گئے ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. پوری ٹیم کو میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. شکریہ. بہت اچھا پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ شام صاحب، آپ نے آل دا وے فرام دبئی ہمیں کال کیا، ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ. کوئی اور بات شہری سے کرنا چاہیں گے یا مفتی صاحب سے یا سمن یہاں پر ہیں، ڈاکٹر مبشرہ ہیں، کسی سے بھی کوئی بات کوئی سوال؟ جی مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا. ضرور کیجئے. اچھا مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آج کل پروگرام کے اندر قوالیاں چل رہی ہیں، ایک طرف قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور ساتھ میں نعت خوانی ہوتی ہے اور دوسری طرف قوالی ہوتی ہے،
تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دیں قرآن کریم میں کسی جگہ پر ہے قوالی سننا یا حدیث کی روح سے بس. ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں اس بارے میں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قوالی نعت, دیکھیں سما سننا یہ پیرانے کبار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان میں جو ہے نا یہ روایت کام ہوئی. نعت اللہ کے رسول کی یعنی تعریف ہے, قوالی میں بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہے. تعریف کا الگ ایک پہلو ہے جو قوالی میں شمار کیا جاتا ہے. آپ نے قرآن و حدیث کی بات کی نا میرے بھائی, قرآن و حدیث جو ہے نا وہ پورا قرآن رسول اللہ کی تعریف ہے, پوری جو حدیث وہ رسول اللہ کی تعریف ہے. اب تعریف کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. سما کے اندر امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات ربانی فرماتے ہیں سما جائز ہے, بہت بڑے مجدد ہیں, لیکن سما کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جو سن رہے ہیں وہ باوضو ہوں, جو سماعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں. سما جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن پھر بھی بات ہوئی کہ ایسا سما جس میں اشعار جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوں, شرک والے ہوں, تو وہ سما جائز نہیں. آپ یہاں سما جو سنتے ہیں, یہ جو نعت سنتے ہیں اس میں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے, جو سما سنتے ہیں اس میں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے. تو ایسا سما یا ایسی قوالی جس میں شرک میں یعنی کہ اشعار نہ ہو, نہ اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو کہ بے حیا ہوں, تو ایسی قوالی سننا دین کے خلاف نہیں, دین کے مطابق. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی اپنی اپنی نیتوں کا بھی اس میں بڑا دار ہے نا, اس کا بھی ہے. اچھا ڈاکٹر مبشرہ, کوئی ایسی چیز جو خواتین کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتی ہو جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے اس موقع پہ؟ جی اس موقع پہ جب ہم اتنی ساری باتیں سن رہے ہیں مفتی صاحب سے, تو ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے وراثت کی بات کی کہ جی پراپرٹی میں کیا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ تو بڑے پرٹیکولر ہیں اس حوالے سے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں بس اب شادی ہو گئی, بہن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اب بہن کی یا بیگم کی یا جو بھی مطلب جس طرح بھی. ناٹ ریئلی ایکچولی یہ پراپرٹی کا یا اگر کوئی بھی آپ چیز انہیریٹ کریں تو اس پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں, اور یوزلی لائرز تک بات پہنچتی ہے, چاہے آپ کی سبلنگس میں بانڈنگ ہو یا نہ ہو. ہمیشہ یہ رجوع ضرور کیا جاتا ہے کہ کتنا پرسنٹ میل کو جائے گا, کتنا پرسنٹ فیمیل کو جائے گا. اور اگر نہیں یعنی آپ کے ماں باپ نے نہیں وصیت کری ہے تو ان کو فورسفلی اب کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں کوئی جھگڑے نہ ہو, فیملی اکاؤنٹیبل نہ ہو, اور بانڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رشتہ داروں کا حصہ کہ وہ کتنا انہیریٹ کر رہے ہیں. اور اچھا رشتہ داروں کی بھی بات آ جاتی ہے, وہ بھی آپ ایکسپلین کیجیے گا. شہری کالر ہے ہمارے ساتھ نزہت, جی بات کیجیے نا آپ ان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. پہلے شہری نے بہت ہی معتبر طریقے سے آپ کو سلام کیا تو ان کو آواز ہی نہیں آئی. سوری, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں نے بالکل نہیں سنا. ہاں شہری کبھی کبھی تو بات کر رہے ہوتے, مطلب شروعات کر رہے ہوتے ہیں بات کرنے کی. نہیں سوری, مجھے آواز نہیں آئی. شہری السلام علیکم, رمضان مبارک آپ کو. وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور نصرت مفتی صاحب کو, سمن کو, آپ کے شیف کو, پوری ٹیم کو رمضان بہت مبارک. اور اتنا اچھا پریزنٹ کرنے پہ میں آپ کو خاص مبارکباد پیش کروں گی. میں آپ کی بہت پرانی کالر ہوں نصرت. جی 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 مجھے بالکل یاد ہے. اچھا آپ کو یاد ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن پتہ کیا, وہ جو منتیں مانی جاتی ہیں نا کسی کام کے لیے, اب میں نے آپ کی کال کے لیے 2 رکعت نماز نفل مانے ہیں, مجھے وہ پڑھنے ہیں. کیا مانے ہیں؟ سوری, ارے واہ, آپ کی کال ملنے کے لیے, کیونکہ اتنی مشکل سے آپ کی کال ملی ہے. نہیں لیکن ہمیں بڑی مطلب یہاں ایک پلیزنٹ سی فیلنگ بھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو نفل ماننے پڑے ہم سے بات کرنے کے لیے. لیکن ہاں بالکل. والد کی نعت کا ایک شعر سن لیجیے. جی میرے والد بہت اچھی نعتیں لکھتے تھے, ان کی نعت کا میں ایک شعر سناؤں گی. جی سنا دیجیے. شاعری سن رہے ہیں آپ مفتی صاحب؟ جی آپ سن لیں خاص طور پہ. ٹھیک ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے, یہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے, اب کوئی دنیا میں نہیں ہے. ایک اعزاز ہے نعت شہوانہ کہنا, وہ جو ممدوح خدا ہے اسے اب کیا کہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی تعریف کو الفاظ کہاں سے لاؤں, وہ جیسے انہیں ممکن نہیں ویسا کہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویری ویری نائس, بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں.
اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو بھی اجر و ثواب پہنچائیں جو انہوں نے یہ لکھا اور جس نیت سے لکھا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. امجد صاحب کی کال. امجد صاحب کی کال آپ کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی چلے گئے ہیں. ہاں امجد صاحب چلیں گے. امجد صاحب دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا ایک تو یہ وراثت کی انہوں نے بات کی, اور شہری ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے بریک میں خواتین کے حوالے سے, ان کے خواتین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں. کہیں خواتین کو اگر وہ جاب کرنے جائیں یا کہیں اور جائیں وہاں پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے, آپ کے پاس خواتین کی کمپلین آئی جس پہ آپ نے شو کیے. ویسے تو آپ نے بڑے ہارڈ کور قسم کے ٹاپکس کچھ اٹھائے تھے خواتین کے, لیکن کوئی جنرل ایسی نارمل سی کمپلین جو آپ کو لگی ہو؟ بیسکلی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں. اس حوالے سے معصوم ہوتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھے پینفل کیسز لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں جو بلیک میلنگ کے حوالے سے لڑکیوں کو, خواتین کو انفیکٹ بڑا بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ماں, بہن, بیٹی یہ سارے رشتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے, بیوی بھی ہے, بڑے امپورٹنٹ رشتے ہیں ہمارے لیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب خواتین باہر جاتی ہیں تو ان کو اتنی مشکلات کا سامنا اس معاشرے میں اب کیوں کرنا پڑتا ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ جی اب عورتیں شانہ بشانہ چل رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ ایک ٹپیکل سوچ چل رہی ہے. انفیکٹ یہ آپ کے نارمل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے کہ آپ کسی لڑکی سے کھڑو گے یا کسی خواتین سے کھڑو کے بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں غلط کانسیپٹ جا رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آخر کیوں, مطلب کیا بات ہو رہی ہے, کیا ریزن ہے, لیکن وہ آج تک ایک جو تھنکنگ ہے وہ چینج نہیں ہو پا رہی. اور ایک اور چیز بھی ہے, پھر ہمارے ساتھ کالر ہیں کہ بہت سی باتیں میرے خیال میں تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے, لحاظ میں نہیں بولتے تھے, ڈائریکٹ کامنٹ نہیں کرتے تھے. اب ڈائریکٹ کامنٹ کر دیتے ہیں. آپ کو بھی شرم آ جاتی ہوگی, مجھے بھی شرم آ جاتی ہوگی کبھی کہ جی انہوں نے ڈائریکٹ کیسے بول دیا, مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں, ریگارڈنگ ڈریس کے بارے میں بول دیا, چہرے کے بارے میں بول دیا, آپ کی کسی اسپیشل کنڈیشن کے بارے میں بول دیا, کسی بھی چیز کے بارے میں بول دیا, تو وہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اس پہ کامنٹ کرنا ہے. اور پھر مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے, وراثت کی انہوں نے بات کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کالر ہیں زاہدہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت, رمضان مبارک ہو آپ کو, پوری ٹیم کو. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. ڈاکٹر صاحبہ کو بھی السلام علیکم, مولانا صاحب کو بھی, اور شیخ ہیں, ان سب کو سلام, اور پورے چینل کو مبارک رمضان کی. اور اتنا اچھا شو کرتی ہوں. دوسرا میں یہ پہلے روزے سے ہے نا کال ملا رہی ہوں, 2 مرتبہ ہے نا لائن ڈراپ ہو گئی میری, بس بات نہ ہو سکی. چلیں آج بات ہو گئی, اور آج کوئی مصلحت ہوئی ہوگی کہ آج بات ہو رہی ہے خصوصی طور پہ, سوال ہے دل میں کوئی؟ نہیں, میں عورتوں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کے ٹاپک پہ. تو میں یہ کہوں گی ہمارے مفتی صاحب, مولانا صاحب جو بیٹھے ہیں, اور جتنے بھی مولوی مولانا آتے ہیں ہر چینل پہ ہوتے ہیں, میں نے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں نے گھر کی کوئی خاتون کو آج تک نہیں دیکھا, ٹھیک ہے پردے میں آئیں ضرور, ہمیں پتا تو چلے نا, بیٹی ہیں, بیوی ہیں, ان کو لے کر آئیں, ان کو پتا, ہمیں پتا چلے. ان کے آج تک میں نے کسی مولوی ملا مفتی کی کسی بیگم کو نہیں دیکھا کہ وہ آتی. اچھا, یہ بڑا انوکھا سے سوال کیا ہے, اور انوکھی سی فرمائش آئی ہے یہ آج. ہم نے تو مفتی صاحب سے اب تک پوچھا بھی نہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں, اور نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہمیں مشورہ دیتے ہیں, ہمیں اچھی بات ہوتا ہے. میں ان کی خواتین بھی آنی چاہیے, کہ گھر کی فیملی کی عورتیں بھی ہیں. مفتی صاحب آج آپ نے یہ تو بتانا آپ کی فیملی میں کون کون ہے, ہم نے تو پوچھا ہی نہیں آج تک آپ سے. تو میں نے صحیح سوال کیا. جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آن ایئر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شادی شدہ بھی ہوں اور 2 بچے بھی ہیں. اس کا میں آپ کو جواب دوں گا حدیث سے, جو انہوں نے سوال کیا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حدیث سے آپ جواب دے دیجیے گا. اور 2 بچے جو ہیں وہ کس ایج کے ہیں, کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. ایک بیٹی 7 سال کی ہے اور ایک بیٹا ہے جو 1.5 سال کا. اچھا, ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ صدف کی کال ہے, آپ بات کریں. السلام علیکم صدف. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ شہری بات کرو آپ. وہ نصرت کو نہیں, شہری نے کال ملا دی اب آپ کو, تو کیا کریں. چلیں, شہری کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا شو کر رہے ہیں اور بہت اچھی نعتیں پڑھ رہے ہیں. میری تو ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ روز نعت پڑھا کریں. ارے واہ. میں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھا شو ہوسٹ کر رہی ہیں, اور آپ کے شو میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک انرجی ہے, اور شیف جو ہیں آپ کی وہ کافی اچھی ڈشز پریزنٹ کر رہی ہیں, اسپیشلی ان کے جو ڈرنکس وغیرہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ٹاپکس بہت اچھے ہیں آپ لوگ کے, آج کا ٹاپک بھی اچھا ہے. کل بھی میں کافی کوشش کر رہی تھی کال کرنے کی, بٹ کنیکٹ نہیں ہو سکی, کافی مشکل سے آج کال کنیکٹ ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال ہے آپ کا؟
सवाल मेरा कल बिल्कुल कल के टॉपिक के ऊपर एक सवाल था, लेकिन कल के टॉपिक पे था। जी जी अच्छा। लेकिन बट ऑल द बेस्ट फॉर योर शो, और आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं एंड कीप इट अप। मैं थैंक यू, हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वाली विरासत वाली बात भी मैं वो बता दूं आपको, लेकिन पहले औरतों के मकाम के, जैसा शेरी भाई बता रहे हैं क्या मकाम मर्तबा। देखें, अदल व इंसाफ और एहसान। इंसाफ और अदल जो होता है ना, हम आमतौर पे कॉमनली इसको एक ही वर्ड यूज करते हैं कि इंसाफ के मायने भी एक ही हैं, अदल के मायने भी ऐसा नहीं। इंसाफ अलग पहरान है, अदल एक अलग पहरान है, और एहसान अलग पहरान है। इंसाफ किसे कहते हैं? मिसाल 100 रुपए हैं, 2 शख्स है ना, 50 एक को बांट दिए, 50 एक को बांट दिए, आधा आधा कर दिया, ये इंसाफ कहलाया। अदल किसे कहते हैं? यानी कि एक दोनों शख्स जो थे, एक को जरूरत 75 रुपए की थी, एक को 25 रुपए की थी, लेकिन आपने दोनों को आधे आधे बांट दिए, ये 50 रुपए उसके, 50 रुपए, लेकिन जरूरत किसको? उसको 25 रुपए की थी, दूसरे को 75 रुपए की थी, ये इंसाफ हुआ। अदल क्या है? जिसको 75 रुपए चाहिए उसे 75 दें, जिसको 25 रुपए चाहिए उसे 25 दें, यानी कि जो जरूरत थी वो आपने दी। ये है इस्लाम। इस्लाम कायल है अदल का, यानी जिसको जो चीज की जरूरत है उसको आप दे दें। फिर इस्लाम में एक और बहरान दिया, वो है एहसान, यानी खुद तो आप कम लें लेकिन दूसरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। यानी खवातीन के बारे में जो इस्लाम का जो उसूल है, नजरिया या थ्योरी है, वो यही है कि आप खुद मर्द होते हुए अपने लिए जो कर रहे हैं उससे बढ़कर औरतों को खवातीन के लिए करें। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वालिद हैं तो आपके सहाबा कराम आते, हज़रत उमर फारूक ताला अन्हु आते, हज़रत अली ताला अन्हु आते, हज़रत उमर सिद्दीक़ ताला अन्हु, बड़ा मकाम मर्तबा है। लेकिन जब आपकी बेटी तशरीफ लाते हैं ना, तो आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती, हुजूर अपने मसनद से खड़े हो जाते माशाअल्लाह, और खड़े होकर अपनी काली कमली बिछा देते। तो मालूम क्या चला, बाप को, यानी मेरी बेटी आई तो क्या मतलब, अदब जिस तरह औलाद अपने वालिदैन का करते हैं, इसी तरह बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों का इस्तकबाल करें, और खुसूसन स्पेशली क्या, बेटी का इस्तकबाल हुजूर ने करके दिखाया। हुजूर मॉडल ऑफ लाइफ बता रहे हैं कि देखो, अगर मेरी बेटी आ रही है तो मैं खड़ों के इस्तकबाल भी कर रहा हूँ, अपनी कमली भी बिछा रहा हूँ। जहां आई बहन की बात, जब किसी की औलाद ना हो, विरासत वाली बात है, यानी बेटियां ना हो, तो वहां पर हक ये है कि फिर उस औलाद का, यानी बेटियों का हक वो बहनों के लिए आ जाता है कि जो माल बेटियों को अदा करना था वो फिर बहनों का अदा करना, ये इस्लाम कह रहा है। अच्छा जी विरासत में। अब आ जाइए आप बीवी के हक बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी उम्र छोटी कम है, लेकिन आप जब गुड़ियाओं से खेलती हैं ना, तो रसूल उन्हें खेलने देते हैं, गुड़ियाओं से खेलने देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बीवी जिस गिलास से पानी पीती हैं, हुजूर फरमाते हैं, ए आयशा कहाँ से पानी पिया है? जिस जगह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अम्मी जान के होंठ लगते थे, हुजूर वहीं से पानी पिया करते थे। ये क्या था? ये हुजूर की उनसियत मोहब्बत दिखाने का रवैया। इसी तरीके से बहन ने कहा ना कि भाई मौलवी साहिबान खवातीन को नहीं लाते, तो सुनिए मेरी बहन, बात इतनी सी है, रसूलुल्लाह ने मना नहीं फरमाया, ईद का दिन है, आपने हबशी का नाम सुना होगा, जो काले से होते हैं, ईद के दिन के अंदर हबशी एक खेल तमाशा करते थे अरबी में, जिसे तलवार का खेल कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसे खुद नहीं देख रहे, बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीका को अपनी चादर में छुपा लिया और कहा, आयशा तुम भी ये खेल देख लो। तो मुराद ये है कि अगर खेल तमाशे देखने हो तो और या दुनिया में घूमना हो तो एंजॉयमेंट करनी है, खुद नहीं करना, घर वालों को भी कराना। आ जाए ये बीवी की बात, अब आ जाए माँ की बात। कायनात की हर शय कीमती है, लेकिन माँ की उस कदमों के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है। माँ का मुकाम क्या है? माँ के बतन में अल्लाह ताला इंसान को मुकम्मल करता है, आंख देता है, कान देता है, बाल देता है, सर देता है, गोश्त देता है, हड्डियां देता है, रो भी दे देता है, एक शय नहीं देता, जिसे दांत कहते हैं। क्यों नहीं देता? क्योंकि माँ की सीने को तकलीफ होती है। रब माँ के सीने को तकलीफ देना नहीं चाहता, ये इंसान क्या देगा? तो माँ का मर्तबा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ का मर्तबा और बुलंदी ये है, रसूल फरमाते हैं, एक हक बाप का है और 3 हक माँ के हैं। और एक औरत का मुकाम क्या है? सुनिए,
اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. عورت کا مقام اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشرہ ہیں, ہمارے ساتھ سمن ہے, اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بڑی فٹ لگ رہی ہیں. اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ فٹنس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ بڑا آئیڈیل مہینہ ہوتا ہے. آپ لوگ کیسے اپنی اس فٹنس کو یا باقی لوگوں کو اسے کیسے شیڈیول کرنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ سے ضرور معلوم کریں گے آفٹر دا بریک. جو آیا ہے رمضان ہمارا دوبارہ سنا تھا, وہ بھی موقع ملے گا تو ضرور شیئر کریں گے. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہم نے بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ یہاں ڈسکس کیا, اور میں چاہتی ہوں کہ جو چیزیں ہم نے آف ایئر ڈسکس کی وہ آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے. اس میں ہمارے سارے مہمانوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنی اپنی ان لوگوں کی ایکسپیریمنٹس ہیں. اس میں obviously شہری اس میں کافی آگے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی جو کیسز ہیں وہ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھے, آج نیوز پر دیکھے, اور شہری اس میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو چیزیں آپ بریک میں ہم سے شیئر کر رہے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ بلیک میلنگ کے کیس بہت آتے ہیں خواتین کی طرف سے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں ان کی طرف سے کانفیڈنس نہیں ہوتا. جی اگر گھر کے مردوں کی طرف سے خواتین کو, لڑکیوں کو, بہن بیٹیوں کو کانفیڈنس ہو کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی غلطی سرکرد ہو گئی ہے, یا کوئی بلیک میل کر رہا ہے, جی, تو وہ اپنی فیملی کے جو باپ بھائی ہیں یا شوہر بھی ہیں ان کو اگر ایزلی بتا سکیں, تو جو ایک بلیک میلنگ گینگز کام کر رہے ہیں, جو گروز کام کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہے, وہ ان کا رول ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کانفیڈنس بہت ضروری ہے. یہ تمام جتنے بھی مرد حضرات اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, بڑی شاید میری بات کوئی آپ کو فلسفیانہ لگ رہی ہو کہ جی بڑا ایزی ہے. اگر خدا نہ خواستہ فیملی میں یا کہیں بھی کوئی ایسا مسہیپ ہو جائے تو اس کو ایک دم کوئی وابیلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے تحمل سے بات سننی چاہیے, اور عورت کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرد سے, چاہے وہ بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, اس سے وہ کانفیڈنس سے بات کر سکیں. اور بس لڑکیوں کو, ہم تو کم عمر لڑکیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا چلیں اور بھی, کہ خواتین یا لڑکیوں کو اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی تصویر ہے, کوئی ٹیکسٹ ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ بلیک میل ہو سکتی ہیں, تو وہ اسی تیر کی طرح ہے جو کمان میں واپس نہیں آ سکتا. تو تھوڑا سا اپنا یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنی پرائیویسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کون سی چیز شیئر کرنے والی ہے, کون سی چیز شیئر کرنے والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر کسی غلط نیت سے نہیں, مگر آپ دیکھیے کہ گرلز ایٹ لارج وہ کیا کرتی ہیں, اپنی جیسی بھی وہ تصویر لگا دیتی ہیں. صبح اٹھنے کے وقت کا ماحول کی تصویر سے لے کر رات کو سونے کے ماحول کی تصویر سے شادیوں پر جانا, ایوری تھنگ. تو بہت سی چیزیں آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر شاید گھر والوں کو بھی اس میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی, یہ نہ کرو. پھر وہاں سے بھی چیزیں کافی پرووک ہوتی ہیں. اچھا, محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو, میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں, اس وجہ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان کی بہن بیٹیاں ہیں, ان کی تصویریں لے لی نیٹ پہ سے, اور اس کے بعد ایڈٹ ہو جاتی ہے, پکچر ایڈٹ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ ایڈٹ کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان گھروں کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے اوپر مطلب ایسا ان کا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہی کہے گی کہ یار شاید میں اس بلیک میلر کے ہاتھ سے جو بلیک میل ہو رہی تھی وہ صحیح ہے. جو میں نے بات کری, میں اس کو دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ کانفیڈنس, کیونکہ جو بہن ہے, بیٹی ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آپ کو اس کو ایسکارٹ کرنا ہے. بالکل, کیونکہ ایک ہم ہوتے ہیں جو ایک پلر ہوتے ہیں, بھائی کے روپ میں, شوہر کے روپ میں, مرد کے روپ میں, ہم ایک پلر ہیں عورت کا. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر تو وہ لوگ باہر والے جو ہیں بہت انجوائے کریں گے. اچھا سمن اس میں کچھ کہنا چاہتی تھی, لیکن سمن اس وقت شہر رمضان میں ہمارے نمائندے ہیں ناصر, وہ ملتان میں موجود ہیں اور اس وقت کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. جی جی بالکل, ملتان میں بھی سحری کے اوقات کے اندر جو ہے وہ بہت گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. ہوٹلوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے. شہری جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہے بڑی تعداد کے اندر سحری کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے, انہوں نے سحری جو باہر کی ہے وہ ان کو کس قدر جو ہے لطف آیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا. جی بتائیے گا کہ سحری کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں, کیا کھایا, کیا پیا, کیسا لگا سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر ریکوائرمنٹ اچھی ہے سحری کرنے کے لیے, بہت گہما گہمی ہے, عوام کا بہت رجحان ہے. پہلے تو یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ ان قریب شروع ہو رہا ہے. جیسے عوام لوگ آتی ہیں, سحری کرتی ہے, سحری میں یہاں پائے ملتے ہیں, نہاری ہوتی ہے. ہم نے بھی ماشاءاللہ پائے کھائے ہیں, نہاری کھائی ہے, چنے کھائے ہیں. اب ہم چاٹی کی لسی پینے والے ہیں, اس سے پیاس بھی کم لگتی ہے, پیاس نہیں لگتی. کوشش یہی ہوتی ہے یہاں لسی پئیں گے اب انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم جائیں گے روزہ رکھ لیں گے نماز. آپ نے بھی باہر سحری کی, سب سے زیادہ منفرد چیز آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آئی, کیسا محسوس کیا آپ؟ منفرد چیز یہی ہے کہ یہاں ہم آئے ہیں کینٹ اتنی دور, گھروں سے سحری کر کے, گھر سحری نہیں کرتے, ہم باہر آ کے سحری کرتے ہیں. ہم سارے دوست کیبنٹ پورا ماہ رمضان تقریباً ہم باہر ہی سحری کرتے ہیں. اب ہم نے سحری میں نہاری بھی کھائی ہے, چنے بھی کھائے ہیں, پائے بھی کھائے ہیں,
اور بھی انڈا وغیرہ بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں. اب ہم جو ہے نا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم لسی کا استعمال بعد میں ضرور کرتے ہیں. چاٹی کی نمکین لسی ہے, یہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. یہ آپ لسی والوں سے بھی پوچھیں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا خاصیت ہے. بالکل ملتان کی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. جیسا کہ ملتان جو ہے وہ گرم علاقہ ہے, یہاں پر جو ہے شہری خاص طور پہ جو روایتی کھانے ہیں نہاری, مغز, پائے, اس کے ساتھ ساتھ پراٹھے جو استعمال کر پراٹھے کھائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاٹی کی خاص طور پر لسی جو ہے وہ لازمی ہر شہری جو باہر سحری کے لیے آتا ہے وہ چاٹی کی لسی جو ہے وہ ضرور اپنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ سحری کے بعد جو ہے چاٹی کی لسی ضرور پی جاتی ہے. چاٹی کی لسی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے وہ مٹکے رکھ کر جو ہے خاص طریقے سے جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. سحری کے اوقات کے اندر جو ہے یہ چاٹی کی لسی اپنی منفرد ذائقے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مشہور ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کر سکیں. جی بتائیے گا کہ چاٹی کی لسی جو ہے وہ بہت زیادہ پی جا رہی ہے, گرمی کے روزے ہیں, تو کس طریقے سے آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور کیا منفرد ٹیسٹ ہے آپ کا؟ سر ہماری لسی چاٹی سحری کے ٹائم لوگ زیادہ پیتے ہیں کیونکہ اس سے پینے سے روزہ کم لگتا ہے اور نمک. جی ہاں جی بالکل, گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دن بھر جو ہے وہ سحری جو ہے کیونکہ روزے میں رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ بھی یہ لسی انجوائے کیجئے اور ہمارے سامنے بھی لسی کے گلاس رکھے ہوئے ہیں, آج ہم بھی لسی انجوائے کریں گے, لیکن ہمارے پاس یہ رضا کی لسی ہے. کیوں رضا؟ اور رضا دیکھ لیں اب تو ہماری پروڈکشن ٹیم سے لے کر شہری اور سارے لوگ ملتان کی نہاری, پائے اور ان کی خوشبو آ رہی ہوگی ان لوگوں کو. اب تو آپ رحم کریں. بس صحیح ہے, میں آپ کے لیے دیسی فوڈ اب سے ہے نا, دیسی فوڈ. چلیں جی ہو گیا, مگر کوئی بات نہیں رضا, کبھی کبھی ہم ڈنڈی مار لیا کریں گے اپنے لیے. اچھا بنایا تم نے پچھلی مرتبہ. ہاں وہ بھی بہت اچھا بنایا تھا. اچھا جی سمن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں پتہ ہے ایکسپلائٹیشن اور بلیک میل کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی. کانفیڈنس ہونا کہ آ کے اگر غلطی ہو گئی تو بات کر لیں, لیکن یہ کیوں ازیوم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی تیسرے بندے نے کوئی بات کہی تو وہ سچ ہی ہوگی؟ مطلب آپ کو تھوڑا سا رسپیکٹ اور فیتھ بھی ہونا چاہیے اپنی بہنوں بیٹیوں میں کہ ایک اسٹرینجر کی بات کو آپ پریفر کر رہے ہیں اپنی گھر کی خواتین سے. دوسرا یہ کہ ورک انوائرمنٹ میں بھی ایکسپلائٹیشن بہت ہوتی ہے. جہاں پہ بات آئی پروموشنز وغیرہ کی, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایسے کیسز جہاں باسز جو ہیں وہ ان ایتھیکل فیورز ایکسپیکٹ کرتے ہیں خواتین سے, اور اگر وہ لڑکیاں یا خواتین ان کو ڈینائی کرے, ان کی پروموشنز رک جاتی ہیں, پے ریزز رک جاتی ہیں. This is another form of blackmail and exploitation. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس پر بھی پھر وہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو میرا یہ کہنا جتنی بھی خواتین ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھاتے تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آج کی عورت کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں, اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. آواز ضرور اٹھائیں. اور ڈاکٹر مبشرہ جی ان سب چیزوں کو راؤنڈ اپ کروں گی. آپ راؤنڈ اپ کیجئے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک کے بعد آ کے آپ اسے راؤنڈ اپ کیجئے, پھر ہم مفتی صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے بریک کے بعد. نگر نگر سکی نگر ڈگر میں تجھ کی کیاگ لگاتی چلی مرا خیج گئے مرا دیج گئے میں تجھ کی کیاگ میں پوری جلی کرنے کی ببوک تو مجھ سے ملی تو باقی تمہیں ہاتھ میں لی. یہ روپ سے روپ دکھاتی چلی, ہاں روپ سے روپ دکھاتی چلی, اور خواجہ کی دھن میں یہ گاتی چلی تمہیں دیوانی. خواجہ کی دیوانی, میرے خواجہ
की दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी ख्वाजा की अपने ख्वाजा की दीवानी 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 रे ख्वाजा की दीवानी ख्वाजा की दीवानी रे मैं तो ख्वाजा की और दीवानी रे मैं ख्वाजा की दीवानी ख्वाजा की दीवानी मैं तो ख्वाजा की दीवानी मैं तो ख्वाजा की दीवानी नकीरो नकीरो छेड़ते क्यों हो कलेजा चीर के देखो मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी मैं तो दीवानी ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी हाँ संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराय संसार हर को पूजे गुरु को जगत सराय अरे मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई जाए मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई जाए दुनिया में अपने पी के पैया पर न काहे दुनिया में अपने पी के पैया पर न काहे हर कौम मिल तेरा दीने वकीब लगाए कौम मिल तेरा दीने वकीब लगाए मन की बिला रास्त कर दम पर समत कज कुलाए मन की बिला रास्त कर दम पर समत कज कुलाए अरे पाप धुल जाए सारे के पापन हूँ मैं भाग मेरे जगा दो आभागन हूँ मैं तू है दाता मेरा और भिकार हूँ मैं तो क्या चीज हूँ बादशाह ताजवर तेरी दरगाह की जालियां थाम कर कहते हैं ख्वाजा कर दो करम की नजर कहते हैं अरे क्या हुआ कह दिया क्या हुआ कह दिया मैंने इतना अगर के मैं दीवानी ख्वाजा के दीवानी मैं तो दीवानी दीवानी ख्वाजा के मेरे ख्वाजा की दीवानी दीवानी क्या हुआ कह दिया मैंने इतना कर क्या हुआ कह दिया मैंने इतना कर के मैं दीवानी ख्वाजा के दीवानी मैं तो दीवानी ख्वाजा अरे अपने ख्वाजा की दीवानी दीवानी ख्वाजा अरे अपने ख्वाजा की दीवानी 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 सेठ एक माड़वाड़ी काहे वाकया सेठ एक माड़वाड़ी काहे वाकिया की गई शादियां पर ना लड़का हुआ की गई शादियां पर ना लड़का हुआ उसने मन्नत ये मांगी जो लड़का दिया
तेरे नाम उसको कर दूंगा ख्वाजा पिया अलगरज उसके लड़का हुआ अगले साल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल हस्बे वादा रखा नाम अजमेरी लाल बादशाह की सलामी का ध्यान गया दुल्हा दुल्हन को अजमेर भेजा गया दूल्हा दुल्हन को अजमेरी भेजा गया दूल्हा दुल्हन को अजमेरी रास्ते में उन्हें चंद डाकू मिले मारा लड़का दुल्हन छीन कर ले गए पीछे मुड़ के जो लड़की ने देखा जरा डाकुओं ने कहा देखती है तू क्या अब न तेरी मदद को कोई आएगा कौन है जो तुझे हमसे ले जाएगा कौन है जो तुझे हमसे ले जाएगा हाँ सुन के ये बात लड़की को जोश आ गया काफी गुस्से से और सुर्ख चेहरा हुआ काफी गुस्से से और सुर्ख चेहरा फिर लड़की पुकारी के ख्वाजा कीजिए बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं बोली ख्वाजा भी क्या मेरा दाता नहीं मैं जिसके घर जा रही हूँ पहुँचा नहीं रे हूँ वो पहुँचा नहीं जिसके घर जा रही हूँ वो पहुँचा अरे क्या हुआ कह दिया मैंने इतना अगर के मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान, सुबहान अल्लाह। कवाली यहाँ पर आपने सुनी और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आज ख़वातीन को हमने फोकस किया हुआ है। वैसे हम सूरह निसा पे बात करने लगे थे, लेकिन ख़वातीन की इतनी बातें निकल गई कि हम और ज़्यादा उसे आगे लेकर नहीं जा सके। और बहुत अहम चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने होनी भी चाहिए। डॉक्टर मुबशरा कह रही थी कि वो इस टॉपिक को हमारे लिए कुछ कंक्लूड करना चाह रही थी, कुछ इस पर बात करना चाह रही थी। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये यूजली जैसे ये चाइल्ड जब जैसे आपके बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारे पेरेंट्स हमेशा ये हमारी मदद सिखाती हैं कि फादर का होल्ड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। माँ क्योंकि लव इमोशंस के लिए है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ घर की हद तक करो, बाहर तक की हद तक होगा तो वो फिर फादर डोमिनेटिव स्टाइल में वो उसको इनकाउंटर करता है। तो बेसिकली होता ये है कि ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन और फियर, ये थ्री जो चीज़ है मेन बुनियाद बच्चों की, ये उसी वक्त चाइल्डहुड से बिल्कुल फिक्स्ड कर दी जाती है। आगे जाके जो भी मिसहैप्स होता है, जो भी उसको पीयर प्रेशर पड़ता है स्कूल्स में, या अगर बुलिंग अराउंड होता है, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाके बिल्डअप होती है ना। अगर जैसे आपने कहा कि शेरी ब्लैकमेल का सिस्टम, बट ब्लैकमेल इज नॉट द आंसर, इट इज मच मोर इनटू डेप्थ। होता ये कि यूजुअली अगर आप सेक्सुअली इवन अब्यूज हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, पहली जो आवाज़ जो उठाती है, इवन औरत भी उठाती है, अपनी मदर को बोलती है, हमेशा उसको एक शटअप कॉल दी जाती है, चुप हो जाओ, किसी को ना बताना, ये बात इधर ही दबा दो। वो चीज़ जब इधर ही दबाने की जब बात आती है, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट होके आपके आगे जाके बिल्डअप होता है ना वेरी सॉलिड ग्राउंड। जहाँ तक आपने किडनैपिंग का बोला, या जहाँ तक ब्लैकमेलिंग का बोला, या एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन मेंटली इसको टॉर्चर करता है, और ये ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ अ लाइफ है, इट इज मेंट टू बी, और ये हो रहा है, होने दो। अगर वहाँ पे मदर्स का रोल है कि अगर आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस, जैसे आप भी बता रही थी, इतना कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखें, इवन जो बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ, नॉट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आई वुड से, या एज अ बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। ये नहीं करें कि अगर ये लड़की है तो औरत का काम है संभालना, लड़का है तो वो मर्द का काम है इसको काबू करना, ये इसको सिखाना है। और ये हमेशा फ्रेम, इवन आप ड्रामा आर्टिस्ट से बहुत मैं सुनती हूँ, यार मर्दों जैसे बनो, क्या औरतों जैसे हरकतें कर रहे हो, नहीं आप तो मर्द हैं, अगर जो कुछ कर लिया निप जाएगा, और तुमने ये चीज़ करी कैसी, यू नो कॉन्स्टेंट कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हैमरिंग डाउन जो भी लफ्ज़ हैं।
لوگ کیا کہیں گے نمبر 1 وہ ایک سلوگن بن جاتا ہے دماغ میں بار بار ریسائٹ کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے. سیکنڈ چپ ہو جاؤ آگے کسی کو کچھ نہ بولنا یہی چیز دبا دو ادھر. یہ بہت بڑے الفاظ ہے کہ یہی چیز دبا دو چاہے کچھ ہو جائے چاہے پھر وہ ابیوزمنٹ کسی بھی چیز کی آ جاتی ہے یا اگر آئی وڈ سے سب سے زیادہ جو بچے ہیوملیٹ ہوتے ہیں وہ گھر میں بچپن سے ہوتے ہوئے چلے آتے ہیں اور وہ آگے جا کے بہت ایک بڑا برج بنتا ہے کہ ایون جیسے ہم ڈیورنگ دا بریک بات کر رہے تھے کہ ہماری طرف اور آپ کی طرف ایون اگر کوئی لوگ واپس جانا بھی چاہتے ہیں ٹو بینگ ایکسیپٹنس آف ٹو مچ ریلیجس تو کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ کیا چینج آ گئی تو بہت بڑا چینج ہے ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ایک دم سے یہ اسلامک کیسے بن گیا یعنی وہ ہر طرف سے اس کو ایک بلاک کر دیا جاتا ہے نہ وہ اس پار رہتا ہے نہ وہ اس پار رہتا ہے تو پھر جا کے یہ آگے جو بھی آپ بتا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے سرکمسٹانسز میں پھنستا ہے یا پھنستی ہے اور اس کو یہ ہمارا معاشرہ بولتا ہے یہ تو شروع سے ہے ہی ایسے یہ تو ایسے ہی تھی یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں جی اسلام بالکل اس کے خلاف ہے یہ بات اب میں پھر واضح کر دوں کہ بھائی کہ عورتوں کو دبایا جائے یا عورتوں پہ ظلم کیا جائے. دیکھیں رسول اللہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ ہے جس حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے اچھا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. پھر حضور نے سے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو اس نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. مفتی صاحب وہ یاد ہے آپ کو واقعہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وہی جو ایک شخص تھا اس نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا وہ واقعہ اگر آپ سنائیں میں نے سنا ہے لیکن میں دوبارہ سننا چاہتی ہوں اور جب بھی سنتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں سننا بالکل میں سناتا ہوں. لیکن یہ آخری بات کر کے کہ رسول اللہ جس کی ایک بھی بیٹی ہے نا اس کی وہ اچھی پرورش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا ضامن بناتا ہے. تو یہ نہیں کہ بیٹا ہی اور لڑکا ہی ہو بیٹی بھی جنت کا ضامن بنا رہی ہے یعنی بیٹی بھی جنت میں لے کے جا رہی ہے. تو یہ مقام ہے عورت کا. پھر آپ نے بات کہی نا کہ اس واقعے کی اس واقعے سے پھر ایک بات یہ سن لیجیے رسول فرماتے ہیں ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے کے جاتی ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. ایک عورت جو اگر بیٹی ہے بیٹی کی آپ نے صحیح پرورش نہیں کی وہی جہنم میں لے کے جائے گی صحیح پرورش کی وہ جنت میں لے کے جائے گی. بیوی ہے آپ نے اچھی اس کو تعلیمات دی وہی جنت میں لے کے جائے گی. اس کی بہن ہے بہن کو آپ کہتے ہیں وہی بات نہیں کہ میں بھائی ہوں میرے بھائی کا فرض یہ نہیں کہ صرف اس کو 4 دیواری میں رکھنا ہے 4 دیواری میں رکھنا حفاظت کرنی ہے لیکن اس کو تعلیم بھی دینی ہے اس کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے. پھر ماں ہے ماں صرف روٹی بنانے کے لیے نہیں ہے ماں صرف کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے ماں کے اور فرائض بھی ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. اب آپ نے جو بات کی نا کہ جہالت اسلام جہالت کے بالکل خلاف ہے. لوگ اسلام کا نام لے کے جہالت والا کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے خواتین کے ساتھ عرب قبائل کے اندر آج سے 1400 سال پہلے جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی یا کوئی خاتون جب پیدا ہوتی تو عرب کے قبائل کی وہ جنہیں اپنے یعنی قبیلے پہ ناز ہوتا تھا وہ ان خواتین ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میرے گناہ بڑے ہیں. تو فرمایا تیرے گناہ آسمانوں سے بڑے ہیں. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آسمانوں سے بڑے ہیں. فرمایا کیا تیرے گناہ زمین سے بڑے ہیں؟ فرمایا ہاں زمین سے بھی بڑے ہیں. فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بڑے ہیں؟ فرمایا رب کی رحمت سے تو بڑے نہیں. فرمایا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جب اسلام نہیں پھیلا تھا تو حال یہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یا رسول اللہ میری شاید بھی اللہ نے مجھے بھی اولاد دی لیکن جب اولاد دی تو میں اس شہر میں نہیں تھا اس شہر سے باہر تھا. میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے خوف کے مارے کہ پتہ نہیں لگ جائے اپنے پڑوس میں وہ بیٹی دے دی. جب میں آیا تو مجھے کہا کہ اولاد دی تھی اللہ لیکن اس کا انتقال ہو گیا. میں خاموش ہو گیا. چند سالوں بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک محلے سے ایک بچی آتی ہے. میرا دل یہ باپ ہے نا مائل ہوتا ہے اسے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھے پیار کرتی ہے یہاں تک کہ انسیت ہو جاتی ہے. اب جب انسیت ہو گئی پیار ہو گیا تو ماں نے سمجھا شاید اب جو ہے اس کا دل پگھل جائے گا. باپ ہے نا پگھل جائے گا تو بتا دیا. لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ جہالت گمراہی اتنی بڑھ چکی تھی. اور سب سے بڑی بات جو بہن کہتے ہیں انوائرمنٹ آپ کا ماحول آپ خود ایسے نہیں ہوتے. انسان جانور
پیدا نہیں ہوا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, لیکن جو ماحول ہے نا وہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے. اسلام اس جانور کے اور اس ماحول سے نکالتا ہے. تو کیا ہوا, وہی جو ننھی منی بچی تھی اسے میدان میں لے آیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ابا جان, وہ گڈھا کھود رہا ہے, وہ اس کے ہاتھ کو صاف کر رہی ہے. وہ گڈھا قریب کر رہا ہے, وہ ان ہاتھوں کو جن ہاتھوں میں مٹی لگ گئی ان مٹی کو صاف کر رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنتے ہیں, وہ بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دفن کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ میرے ہاتھوں کو صاف کر رہی تھی, لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ اسے زندہ دفن کر دیا. رسول نے فرمایا اب نہ بولنا, میری آنکھوں کا آنسو آتے, اللہ سے توبہ کر, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. معلوم کیا چلا, یہ جہالت ہے, یہی گمراہی ہے. بیٹی اللہ کی نعمت ہے, بہن اللہ کی نعمت ہے, بیوی اللہ کی نعمت ہے, ماں اللہ کی نعمت ہے. شاید باپ کا ایک حصہ ہوگا لیکن ماں کے 3 درجے رکھے ہیں, بہن, بیٹی, پھر میں کہوں گا اللہ نے بیٹے کو نعمت کہا اور رحمت اللہ نے بیٹی کو کہا, اور رحمت کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یعنی جو صرف میرے رسول کی ہے وہی صرف ایک بیٹی کی ہے, ایک ماں کی ہے, ایک بہن کی. اچھا, اور جب تک بیٹی ہو نہیں جاتی نا, آپ وہ لطف اس سے لے نہیں لیتے, تب تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک بیٹی کے ہونے کا کیا خوبصورتی ہوتی ہے. جہاں بیٹی بیٹے دونوں ہوتے ہیں, یقین کریں ماں باپ باعث ہوتے ہیں, بیٹیوں سے ان کی ایسی محبت ہوتی ہے, یہ کچھ قدرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں, کہ جب تک میری بھی بیٹی نہیں تھی, بیٹا تھا, تو میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی کہ بیٹی ہوگی تو پتہ نہیں کیا, لیکن اب جب بیٹی ہے تو وہ ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے. اور ہم میں بات کہوں گا, جو ساس ہے نا, جو آج کل گھر میں کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے, بیٹا ہی ہونا چاہیے, خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اسلام ایسا پیارا مذہب ہے. اسلام نے نا ہر چیز کو ناپ تول کے بتایا ہے. تو اسلام نے بتایا ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے, صرف بیٹے کا حق نہیں ہے. اگر وراثت میں تمہارا بیٹا ہے نا تو تمہاری بیٹی کا بھی ایسے حق ہے. اسی طریقے سے میں آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں, باپ سے اگر بیٹی جتنا پیار کرتی ہے شاید بیٹے پیار کرتا ہوں. تبھی اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی سے نوازا, تبھی اللہ نے نبی کی آل کو چلایا تو بیٹے سے نہیں چلایا, اللہ نے سیدہ کائنات سے چلایا. تو بات اتنی سی ہے, بیٹی کا مقام سجیے, عورت کا مقام سجیے. مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی ہے نا, صحابہ کرام موجود ہیں, ایک بوڑھی عورت آتی, میں عورت کا مقام بتا رہا ہوں, جس کی کوئی نہیں سنتا, ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرنا ہے. رسول مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کیجئے. فرماتے ہیں نہیں, مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا. رسول باہر تشریف جاتے ہیں, تبتی ہوئی دھوپ ہے, صحابہ رسول پہ جان چھڑکنے والے, کہا یہ عورت نہ اس میں عقل ہے, بوڑھی ہو چکی ہے, رسول اللہ کو باہر بلا لیا. عشق کے انتہا. رسول اس کی بات سنتے ہیں, بات سننے کے بعد میرا نبی مسکرا کر جواب دیتے ہیں. جب مکمل ہو جاتی ہے وہ عورت چلی جاتی ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں اب اس کی سنتے ہیں, اس بوڑھی عورت کی, اس کے تو گھر والے بھی نہیں سنتے, اس کے تو باہر والے بھی نہیں سنتے. حضور نے پیغام دیا, جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. معلوم کیا چلا, حضور بتا رہے دیکھو کوئی بھی عورت, چاہے بوڑھی ہو چاہے بچی ہو, عورت عورت ہے, اگر اس کو مقام دو, اس کو حیثیت دو, اس کو مرتبہ دو, یہ اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو پیس اور امن کا پیغام دیا. اچھا, ایک بات آپ کر رہی تھی سمن, بہت اچھی, جو آج کل کا ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے, میں چاہتی ہوں ذرا وہ آن ایئر بات کریں ہم, اور اس پہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے, یہ جو ہم سب کو رشتے بنا لیتے ہیں, خاص طور پہ بھائی کا رشتہ, اس کا کیا, آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی. مطلب آپ کسی کو خلوص سے بھائی کہہ دیں کہ بھائی یہ کام کر دیں, تو آج کل یہ سننے میں بہت ملتا ہے کہ میری گھر میں 2 بہنیں ہیں, مجھے تیسری کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے آج کل ویسے, اور فٹاک سے یہ جواب آتا ہے, اور آپ سکتے میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے گالی تھوڑی دی تھی, میں نے تو احتراماً بھائی کہا. یہ ہے نا شہری, یہ ہے اکثر لڑکوں کی اس میں دل آزاری ہو جاتی ہے نا, وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں. نہیں, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ اب زیادہ لوگ بولنے لگے ہیں کہ مجھے بھائی نہ بولیں. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ جو احترام ختم ہو گیا ہے, اور احترام اس طرح نہیں ختم ہونا چاہیے, احترام ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. ورنہ پہلے اسی طرح کی لینگویج ہوتی تھی, اسی طرح کہہ کے بات کی جاتی تھی, لیکن اب احترام کا کمی آتی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے. وہ بھائی قرآن تو مانتے ہیں نا, اگر اسلام, بالکل انما المؤمنون اخوہ,
ہر مومن مسلمان مرد عورت تو آپس میں بہن بھائی. تو قرآن نے واضح کر دیا. تو اگر کسی کی وہ بات الگ ہے کہ سگے بھائی کی اپنے مقام و مرتبہ ہے, پوری مکمل آیت ہے. قرآن پاک میں یہ واضح کر رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں, مومنین بہنیں ہیں. تو بات یہی ہے کہ شادی سے پہلے اگر وہ سگا بھائی نہیں تو انسانیت کے رشتے کے ہونے کے ساتھ ایک بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو بھائی اگر آپ اپنی بات نہ مانو, قرآن تو مانو نا. تو قرآن واضح کر رہا ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز گئی ہے اس میسج ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کہتے ہیں. اور ویسے بھی بہت سی بار آپ کے یہ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, کیونکہ اگر آپ کسی اور اینگل سے بھی سوچ رہے ہیں تو سامنے والا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھائی نہیں بنیں گے تو کچھ اور بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہاں, بھائی نہ بن کے کچھ اور بننے کا چانس جو ہے وہ تب بھی نہیں ہے. تو بیسکلی دے آل آر فرسٹریٹڈ, ٹھیک ہے, ان کو ایک آؤٹ کم نہیں ملا. انہوں نے کبھی یہ چیز آج کل ایسی اسمارٹنس میں بول دیتے ہیں لوگ, زیادہ اسمارٹنس میں سے آج کل آ گئی یہ چیز, یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فضول بولنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. لیکن بہت سی چیزوں کا تقدس اور احترام ضروری ہے. یہ صرف رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہے, یہ پورے سال میں ہے. اور اس کا جو ایک لطف ہے نا, جو آپ کو عزت کرنے یا کروانے کا لطف ہے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ بس ایک دفعہ میرے خیال میں زبان کا چسکا ہے جو آپ کو لگ جائے کہ آپ کی عزت ہو رہی ہے یا آپ لوگوں کی عزت کر رہے ہیں, تو آپ پھر اس پہ پابند رہتے ہیں. یہ ضروری ہے. لیکن بس ہمارے یہاں تھوڑا سا چیزیں ڈگمگا جاتی ہیں, سب تو نہیں, لیکن آپ نے بڑی اچھی طرف نشاندہی کی تھی کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم کیا ڈسکس کرنے والے تھے مفتی صاحب؟ شہری آپ کچھ سمجھتے ہیں؟ اور بہرحال یہ تو وہ ٹاپک ہے جس پہ جتنے آپ اینگل نکالتے جائیں گے وہ نکلتے رہیں گے. اور اگر ہم گھریلو اس پہ ہی بات کریں, ویسے ایک سوال میں کر رہا تھا, میں تھوڑا اس میں کنفیوز ہوتا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے, لیکن عموماً میں سنتا ہوں کہ اگر ایک جگہ ماں ہے اور ایک جگہ بیوی ہے تو کس کے حقوق زیادہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بیوی کے حق ہیں وہ بیوی کے ادا کرنے, لیکن جو ماں کے حق ہیں, زیادہ حق یا کم حق کی بات نہیں ہے. اسلام انصاف اور عدل کی وہ تحقیق کرتا ہے. آپ نے ماں کی بات کی, آپ نے بیوی کی بات کی. بیوی ایک ہو یا دو ہو, بیوی کے حق آپ اسلام کے لحاظ سے بیوی کے حق ادا کریں گے, اسلام کے لحاظ سے ماں کے حق ادا کریں گے. اب اس میں آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں حق کس کے زیادہ ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. اب اس میں مراد یہ ہے کہ ماں کا مرتبہ کوئی لے نہیں سکتا. اب بیوی کو آپ بہت سی باتیں سمجھا سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً یہی بات ہے کہ ماں کا مرتبہ, ماں کا رتبہ بہت زیادہ ہے. ہاں, اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی کا آپ حق ادا کریں جہاں تک اس کی آپ خواہش اسلام کے اصول. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال ادھر ایک اور آتا ہے کہ اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ جی مجھے آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہنا, الگ ہونا ہے, تو اس وقت مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن بڑا زبردست سوال کیا ہے. بیوی کا کام نہیں ہے کہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے. ہاں, میری بات سنیے گا. بیوی کا کام اب میں بات سنیے, بیوی کا کام نہیں ہے کہ تمہاری بہنوں کے برتنیں دھوئے آ کر. رائٹ, بیوی کا یہ احسان ہے. احسان ہے, سنیے, احسان ہے. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, لیکن افلا تفکرون, تم سمجھتے نہیں اسلام کو. اسلام نے بتایا کہ بیوی کا یہ احسان ہے اگر وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. بیوی کا احسان ہے کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے. بھائی اگر یہ حق ہے شوہر کا, اگر بیوی کہتی ہے نا کہ مجھے الگ گھر چاہیے, تو آپ کو دینا فرض ہے اس کا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا. آپ کا حق ہے کہ آپ ماں کی خدمت بھی کریں اور بیوی کے حق ادا کریں. یہ اسلام کہتا ہے, یہ فقہ احناف کہتی ہے, یعنی کہ دونوں کا حق بجا لانا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کو چھوڑ دیا ہے اور بیوی کا حق ادا کرتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ, اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ان اولادوں کے لیے کیا فرماتی ہے, کیا کہتا ہے ہمارا اسلام, جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں ان کی. لیکن اس سے پہلے شہری, سوری انٹرپشن ہو رہی ہے, مگر یہ جو آپ نے بات کی نا ابھی, یہ جو خدمت کی بات کر رہے تھے, ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو شادی کر کے بیگم کو لاتے ہیں, بچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, ان کے ماں باپ یعنی لڑکی کے ساس سسر میں سے کوئی بیمار ہے اور بستر پر ہے, وہ سارے کام کر رہی ہے اور وہ سارے کام کروا رہا ہے, اور خود دوستوں کے ساتھ ہے تو کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں ہے. تو ایسی اولاد پہ خود بھی تو کچھ ڈیوٹی بنتی ہے کہ خدمت بیگم سے کہاں کرائے جا رہے ہو. میں نے کہا نا یہ احسان ہے اس کا, اصل کام تو تمہارا ہے. شیری بھائی کی انشاءاللہ شادی ہوگی جیسے کہا, تو اصل بات اس سے مختصر ان کا اصل کام تو ان کا ہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ان کی بیوی ہونے والی جو ہوگی انشاءاللہ وہ کرے گی خدمت. تو یہ بات ان کو پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ احسان کر رہی ہے, آپ انہیں ٹارگٹ نہ کریں کہ بھائی آپ کو کرنا ہے کام ٹارگٹ کے لحاظ سے. اسی بات یہی ہے
کہ اصل چیز یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس لحاظ سے آپ پہلے سے ہی پوچھ لیا کہ بعد میں اللہ نہ کرے کوئی بات ہے تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں تھوڑا بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اسلام نے بڑے طریقے بتائے کہ آپ خدمت کریں جس طرح. یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا، لیکن اب میں اس طرف آتا ہوں جنہوں نے اپنے والداؤں کو والدوں کو اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے، خود جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن محض شاید ان کی بیگم کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں تنگ کرنے لگے ہیں، اب یہ سائیکو ہو چکے ہیں. یہ مقافات عمل ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ ایک حکایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹی کی شادی کی. شادی کرنے کے بعد جب بہو آئی، ماشاءاللہ بہو اولاد بھی ہوئی. بہو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا احسان تو کر رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، وہ ہیں تو ماں باپ اس کے لڑکے کے، لیکن مرتبہ ان کا اس کے ماں باپ جیسا ہی ہے، جیسے ماں کے ماں، جیسے بیٹی کے ماں باپ تھے. تو اب ان کی خدمت کرنے میں نیکی ہے، ثواب ہے. لیکن اگر آپ صلہ رحمی کے بجائے ان سے بدرویہ کرتے ہیں تو مقافات عمل ہے. معلوم فرماتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیوی سے رہا نہ گیا کہ دیکھو اب تو بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اولڈ ایج میں کیوں آپ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچے کے لیے کمرہ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، تو کہا بھائی اپنے باپ کو کہیں چھوڑ کر آؤ. تو معلوم فرماتے ہیں وہ دریا کنارے لے کے گیا اپنے باپ کو، دریا کنارے لے کے گیا. اور آگے کیا ہوا یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج تو ہمارا پروگرام ڈیورنگ بریکس بھی بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. خوب ڈسکشن ہو رہی ہے نا، خوب ڈسکشن کریں. اور بلکہ ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں، اور یہ جو عباد ہیں انہوں نے آج جو بھائی کا خیال رکھا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے لیکن میں نے روک لیے، ہے نا. اتنے اچھے بھائی ہیں آپ، میں آپ کو اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی، آپ بہت خیال کر رہے تھے یہ چھوٹے والے بھائی کا. اور چھوٹے والے بھائی کو تم گھر جا کے امی کو شکایت بتانا ان سے مجھے کتنا تنگ کیا. میں نے اسے کہا لیٹ جاؤ، لیٹا نہیں، ہے نا. تنگ کیا اس نے عباد تھوڑا تھوڑا. آپ گھر میں بھی سنبھالتے ہیں اس کو، امی کی طرح ہلا رہے ہیں. امی جیسے ہلاتی رہتی ہیں نا، امیوں کو عادت ہو جاتی ہے امی بچے ہلانے کی، بعد میں ٹینشن اتنا ہلاتے ہیں. اچھا امیوں کی اور دادیوں یا نانیوں کی عادت ہو جاتی ہے، وہ ہلاتے رہیں گے اور یہ پھر ہلتا ہی ہے. اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ تھوڑے ہیلدی بھی ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ہلایا نہیں جاتا تو کہتی ہیں اس کو عادت ہو گئی. اچھا عباد ہیں، اور یہ چھوٹے والے کا نام کیا تھا؟ عریب ہیں اور اذان ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب وہ قصہ کیونکہ ہم نے ادھورا چھوڑا تھا اسے آپ کمپلیٹ کر لیجیے. جی میں بات کروں گا کہ پھر وہی ہوا کہ جب وہ دریا میں اپنے والد کو لے جاتا تو بیٹا بھی ساتھ تھا. بیٹے نے کہا آج تم اپنے باپ کو لے جا رہے ہو، کل یہ یاد رکھنا میں تمہیں لے کر اسی مقام پر آؤں گا. تو مراد کیا ہے کہ جو آج آپ کریں گے وہی آپ کا مخاطب العمل آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ایک اور بڑے اچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے عجیب نکل جاتے ہیں. بالکل. تو پھر حضور نے قرآن کی آیت ہے نا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب آپ ماں باپ کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ رہنے کا مقصد آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا، آخرت کی نعمتوں کو حصول کرنا. رسول نے ایسے تو نہیں فرما دینا کہ مسجد نبوی کی سیڑھی پہ حضور چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے ہوئے حضور آمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو ماں باپ میں سے ایک بھی، یعنی صرف ماں یا باپ نہیں کہا، بلکہ تم میں سے ایک بھی مل جائے ان کی خدمت کر لو. نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ. مفتی صاحب دنیاوی برکت اور رحمت کے لیے بھی ہیں، دنیاوی ترقی کے لیے بھی ہیں. ایسے لوگ آپ دیکھیں جن کے ماں باپ دیکھنے میں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ بہت سخت ہیں، بڑا مشکل ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ جیسے تیسے وقت گزارتے ہیں. مگر ان کو یا ان کی بیگمات کو یا بچوں کو آپ دیکھیے وہ اتنا پھلتے پھولتے ہیں وقت کے ساتھ اور ساری چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. وہ شروع کا وقت ہوتا ہے کچھ. بات یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتی ہے. بچہ کیسا بھی ہو، چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، ماں باپ کے دل سے دعا ہی نکلتے، بد دعا نہیں نکلتی. تو بات اتنی سی ہے کہ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ آخرت میں بھی کام آتی ہے اور دنیا میں بھی کام میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ گڈ نائٹ ہو گیا یہاں پر تو. چلیں جی آخر کار وہ تحفہ میں نے ان کے پاس رکھ دیا تھا سیٹ پاکستان کی جانب سے، تو انہوں نے کہا چلو کام تو پورا ہوا میرا، اب میں سو جاؤں اطمینان کی. اتنی دیر سے جو نہیں سو رہا تھا نا وہ مسئلہ ہی یہ سارے تحفے کا تھا. آپ اس کو یہ تحفہ ضرور دے دینا بھائی. اچھا عباد آپ مجھے بتاؤ، یہ بڑے مجھے تو بھائی پہ بڑا پیار آ رہا ہے ابھی. مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ پہلے دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. اور بڑے بھائی ہیں تو وہ چھوٹے بھائی تو آپ سے بڑے امپریس ہو رہے ہوں گے. آپ کو کیا کہتے ہیں اذان اور عریب؟ بھائی جان کہتے ہیں؟ بھیا بھیا. اوہو تو اذان نے پوچھا بھیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں پوچھا؟
وہ فکر ہی نہیں ہے, رکھ لیں بھائی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کیا آزان تو کریں. کہہ رہا ہے میں نے بھی رکھا ہے, میں نے ہاتھ چیک کیا. آزان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے, آپ نے بھی رکھا ہے آزان ہیں, لیکن ابھی میں نے ہاتھ چیک کیا تو آ رہا ہے کہ نہیں رکھا آپ نے. سچ سچ بتا دو شروع. اچھا آزان تو ایسے کمفرٹیبل ہو گئے جیسے بڑے پرانی دوستی ہے شہری کے ساتھ. فل کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہیں. سچ سچ ہے, چلیں جی مان لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. اچھا زیادہ ڈانٹ کس کو پڑتی ہے بھائی؟ اذان سے پوچھیں, اذان سے. وہ مجھے یاد آیا دوسرے نمبر کا بھائی ہے. زیادہ ڈانٹ کس کو پڑتی ہے گھر میں؟ بھیا کو. بھیا کو کیوں پڑتی ہے زیادہ؟ کس سے پڑتی ہے؟ ابو سے پڑتی ہے, امی سے پڑتی ہے؟ مما سے پڑتی ہے. مما سے پڑتی ہے. اور ابو کس کو مارتے ہیں؟ کسی کو نہیں, سامنے کھڑے اسی لیے تو نہیں. اچھا یہ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو امیوں سے, جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ابو سے. اچھا ہاں یہ بھی ایکسپیرینس بتا رہا ہے شہری. میرے تو بہت ایکسپیرینسز ہیں, میں اپنا ایکسپیرینس کیا کیا بتاؤں آپ کو. کل شہری نے مفتی صاحب اپنے ایکسپیرینس بتائے تھے اور وہ بہت زبردست تھے, آپ لوگوں نے مس کیا. خیر کیا کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں. آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں باقی, اور کب صبح اٹھ کے کھول لیں گے؟ صبح اچھا یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ نصرت نے بڑے آرام سے انٹروگیشن کی اور بچے نے ہو گئے, اور ہم لوگوں کا تو بڑا ایک ٹف ہوتا ہے نا, بڑے آرام سے اس نے ہو گیا. بچہ ہے نا. ہاں نہیں صحیح ہے. صبح اٹھ کے روزہ کس چیز سے کھولیں گے؟ جب آنکھ کھلے گی تو روزہ کھولیں گے کس چیز سے؟ ہاں یہ دکھائیے. کھانا کھا کے. کھانا کھا کے کیا بتا رہے تھے ان سے؟ ہاں یہ ذرا آپ بتائیں, مخبری کریں. ہاں ہاں اگلا روزہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا بھائی. وہ کھولیں گے اگلا رکھیں گے, یہی تو کنٹینیوٹی ہے. 3 دفعہ یہ سحری کرتے ہیں اور 1 دفعہ باورچی خانے میں رکھتے ہیں. ہاں باورچی خانے میں رکھتے ہیں. یہ سیب پاکستان کی جانب سے بیٹا آپ لوگوں کے لیے تحفے ہیں, یہ ان کو بھی دے دیں, اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. یہ تو سو گئے ہیں تو دونوں تحفے ایک اس طرف رکھ کے ان کو سلا دینا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. فیس بک پہ ڈال دیجیے. ہاں تھینک یو سو مچ بھائی, آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگ اسی طرح روزے رکھیے, آگے بڑھیے, ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور شہری اب آپ اللہ حافظ کر دیں. اچھا یہ آپ مجھے اینڈ میں کہہ دیتی ہیں اللہ حافظ کر دیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آپ زیادہ اچھا اللہ حافظ کر رہے ہیں تو آپ کر دیں. نہیں میرے اللہ حافظ کے بعد یہ ہوگا کہ بہرحال پبلک کے اگلی دفعہ آنا نہیں. بہرحال جی ایک مذاق کی بات تھی, لیکن آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, اور رمضان ہمارا ایمان میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کو پسند بھی کر رہے ہیں. کل پھر اسی ٹائم حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.